فخر کے ساتھ بتاؤں گا کہ آج جس سٹیج پہ میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ اور ائمہ اطہار کے بعد یہ ہمت مجھے اسی نے عطا کی تھی، جس کا دو چھوٹے سے واقعات میں بتاؤں گا۔ ایک تو ہمیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرشتے ہوتے ہیں، ایک ہمارے حکومتوں کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں، ایک تو سامنے ہے۔ تو ایک کسی گلگت بلتستان لیول کے ایک فرشتے نے میرے سے گزشتہ میرے ایک الیکشن کے بعد کچھ سوالات کیے۔ بہت سارے میرے اوپر الزامات تھے، ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ سنا ہے کہ آپ کو الیکشن میں جی ایم سکندر نے 3 کروڑ روپے دیے ہیں۔ میں نے کہا کل صاحب تمہاری انفارمیشن بہت ہی غلط ہے، اس نے مجھے 3 کروڑ نہیں، اس نے مجھے کئی ارب روپے دیے، اور بلکہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کاؤنٹ لیس ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، یہ حوصلہ اور یہ جو ہمت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اسی کا دیا ہوا ہے، جو پیسوں میں نہیں گن سکتا ہے۔ باقی جس پیسے کی تم بات کرتے ہیں وہ تم ان کے اکاؤنٹ دیکھیں، ان کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں ایڈوائزر تھا ناشاد صاحب کے ساتھ، تو سیکٹری ہیلتھ کے نیا آیا تھا، میں یہاں کہیں آئے ہوئے تھے، تو ایک گاڑی کا ایکسچینج کرنا تھا، تو میں نے وہ واپس بھیج دیا کہ یہ گاڑی مجھے نہیں چاہیے، مجھے فلان گاڑی بھیج دوں۔ تو ڈرائیور نے فون کیا کہ جو سیکٹری صاحب نہیں دے رہے۔ میں نے کال کیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس نے خیر اپنی کچھ توجہات بتانے کے بعد کہنے لگے کہ آپ اصل میں یہاں کے سیاسی لوگوں کو نا جی ڈی ایم جی آفیسرز کے ساتھ کام کرنے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہمارا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو ہماری ورکنگ ریلیشنز بھی بنے گی۔ تو میں نے کہا سیکٹری صاحب تمہاری جتنی سروس ہے نا، اس سے زیادہ میرا ڈی ایم جی کا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے پلا ہی ایک ڈی ایم جی کے پاس ہوں۔ یہ کہہ کے میں فون بند کیا، آدھا گھنٹے میں میری گاڑی میرے گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ تو یہ سارا مجھے جو ہمت دیا، جو کچھ دیا، مجھے اس فیلڈ میں تھوڑی بہت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے تو میں اگین بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ اور مولا پاکستان پاک کے بعد سب سے زیادہ انہی کا، اور اس کے بعد یہ جو میرے ایک اور سرپرست اللہ ان کی عمر لمبی کرے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، کیونکہ ہر جگہ تھوڑی بہت بیوروکریسی میں اسپیشلی تھوڑی بہت کامیابی ملتی ہے، یہ گائیڈنس پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے 1980 میں خوشاب، جو اس وقت ایک سب ڈویژن تھا، بعد میں ڈسٹرکٹ بن گیا، وہاں سے جب بطور اسسٹنٹ کمشنر ان کی پوسٹنگ ہو گئی تو وہاں خوشاب کے لوگوں نے بہت محبت دیا، بہت زیادہ ان کے اعزاز میں دعوتیں ہوئی۔ تو ایک تقریب میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو آج بھی میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خود جو 1980 میں کہا ہوا بات 1926 میں ثابت کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ یار دنیا میں ہر ایک نے کسی نہ کسی کو یاد رکھنا ہے 2 لفظوں میں، چاہے سروس میں پوسٹنگ ہو، چاہے ریٹائرمنٹ ہو، اور دنیا کا یہ قانون ہے اس دنیا سے چلا جائے، 2 الفاظ میں ہر کسی نے یاد رکھنا ہے۔ بھولتا کوئی نہیں ہے، یاد رکھتا ہے 2 الفاظ میں، ایک یہ کہہ کے یہ بہت اچھے انسان تھے چلے گئے بہت افسوس ہوا، ایک یہ کہہ کے چل یار چلے گئے جان چھٹی۔ تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ایک اچھے انسان تھے چلے گئے، تو انہوں نے جو کوشش کیا اور ثابت کیا کہ انہوں نے کر دیا جی۔ ایک اور بات پتہ نہیں ہے کسی کو ٹھیک لگے یا نہ، تو وہ بہت ٹینشن میں بھی ہونے کے باوجود جو حصہ مزاح جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی جس کی ابھی ناشاد صاحب نے بھی فرمایا، اور تھوڑی دیر پہلے گورنر صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے یار ان کو کبھی غصہ آتا تھا؟ تو وہ والی بات ہے کہ جب انہوں نے
اپنے جو سی ایم سیکریٹریٹ میں جب ان کی ایز سیکرٹری اپائنٹمنٹ تھی تو بہت زیادہ رش بیچاروں کو سی ایم سیکریٹریٹ آنے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا گھر کے گیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا آفس بنایا تھا، اور لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا تھا، غریب لوگوں کو جو سی ایم سیکریٹریٹ نہیں جا سکتے تھے وہاں آتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا کہ ایک بہت ہی لمبی داڑھی والا ایک شخص دور سے یا علی مدد کہتا ہوا آیا، 2-3 دفعہ کہا، 3-4 دفعہ کہا، تو ماموں کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، مائنڈ کیا یار یہ کیا تم نے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ کوئی بارگاہ ہے، تم جو اپنا کام بتاؤ، کیوں یہ بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں سر آپ ناراض ہو گئے؟ کہتے ہیں ہاں نا، اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ یہ کہہ کے جائیں گے تو وہ کام کرے گا، کیونکہ وہ شیعوں کے علاوہ کسی کا کام نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، تجھے غلط کسی نے بتایا، تم اپنا کام بتاؤ اور نام بتاؤ۔ نام پوچھا تو عمر فاروق نام تھا اس کا، تو کام پوچھا تو کہا پنجاب بینک میں کام ہے، تو اس نے ادھر سے پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ کو کال کیا، کال کرنے کے بعد کہا یار ایک شخص ہے صاحب عمر فاروق صاحب نعرہ حیدری لگاتا ہوا آ رہا ہے، یار اس کا کام تو نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ٹینشن میں بھی وہ اس طرح کے مزاح بھی کر کے اگلے کا کام بھی کر لیتے تھے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ملاقات لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، جو آج کل چیئرمین ایف پی آر ہے وہ ہمارے چیف سیکرٹری لگے تھوڑے عرصے کے لیے، تو میں اس سے ملنے گیا تھا۔ انہوں نے پہلے تو ظاہر ہے جو بیوروکریسی اور ہمارے پولیٹیشنز کا تھوڑا سا ہوتا ہے سٹائل میں بات کرتے رہے، پھر تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، تو سلسلہ چلا، تو اتفاقاً کسی ریفرنس میں ماموں کا نام آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ماموں ہیں؟ میں نے کہا جی سگے ماموں ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے وہ میرے محسن ہیں؟ تو میں نے کہا ذرا خاموش رہے، پھر اس نے دوبارہ کہا یار تجھے پتہ ہے وہ میرے محسن ہیں؟ میں نے کہا سر وہ آپ کے محسن ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے حساب سے پنجاب والے ان کے محسن ہیں، کیونکہ اس ہمارے پہاڑی ایک سلسلے سے جانے کے بعد پنجاب والوں نے جس طرح سے اس کو عزت دیا، جس طرح اس کو اکاموڈیٹ کیا، ابھی آپ دیکھتے ہیں ہم اس میں شاید کچھ باتیں آپ کو اچھا لگے تو میں معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں جب پنجاب سے کوئی آفیسر آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں آ کے ہمیں لوٹتے ہیں، یہاں آ کے یہ حکومت کرتے ہیں کہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیسے برداشت کیا؟ ان کو نہ صرف عزت دیا بلکہ ان کو اپنا پنجاب کا ڈومسائل آفر کیا، پنجاب کے ریسورسز پہ اس نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کی، پنجاب میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو روزگار دیا، اس کے باوجود پنجاب والوں نے اس کو بہت عزت دی۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے محسن ہے کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پنجاب والے اس کے محسن ہیں۔ اور پھر میں نے یہی بات ماموں کو کال کر کے بتایا کہ جی اس طرح بات ہوئی، تو میں نے یہ کہا، وہ بڑے میرے بات پہ بہت خوش ہو گئے کہ شاباش تم نے بہت اچھی بات کیا، بہت اچھی بات کیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، تو جس طرح آپ لوگ سب نے دعا کیا، آپ لوگ تشریف لائے، ہر ایک میرے گھر پہ بھی تشریف لائے، کوئی ٹیلی فونے کر رہے ہیں، کوئی اس طرح، تو میں ایک فرق تہ دل سے شکر گزار ہوں۔